سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کے آداب اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے آداب بھی کافی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بھی آداب ہم کو سکھلائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 880، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ ہو سکے تو آدمی مسواک کرے اور ہو سکے تو آدمی خوشبو وغیرہ لگا لے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر بھائی آخری وقت میں مسجد میں آتے ہیں اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں۔ بالکل صحیح نہیں ہے، ہم کو اول وقت میں پہنچنا چاہیے تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ میں آپ کو ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں جو کافی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 881، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس آدمی نے جمعہ کے دن کا غسل کیا، غسل الجنابہ، ثم راح، پھر وہ مسجد کی طرف چلا، فکأنما قرب بدنۃ، تو گویا کہ اس آدمی نے ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ، اور اگر آدمی دوسرے پہر گیا تو گویا کہ اس نے ایک گائے ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرنا، اور اگر آدمی تیسرے پہر گیا، تیسرے ساعت میں گیا، تیسری گھڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک میڈھا ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور اگر آدمی چوتھی گھڑی میں گیا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو گویا کہ اس آدمی نے ایک مرغی کو اللہ کے راستے میں بطور تبرک پیش کیا اور اس کے ذریعے قربت حاصل کیا۔ اور جو آدمی پانچویں پہر گیا، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ، اور جب آدمی پانچویں پہر گیا یعنی بالکل اخیر وقت میں گیا تو گویا کہ اس آدمی نے ایک انڈا اللہ کے لیے تقرب کے طور پر پیش کیا۔ پھر اس کے بعد کیا، فیضا خرج الامام، جب امام نکلے پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو گیا تو تمام فرشتے جو ہیں وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیضا جلس الامام طووا الصحف ثم جاؤ یستمعون الذکر، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 850، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب امام بیٹھ گئے خطبہ دینے کے لیے، طووا الصحف، تو فرشتے جو ہر گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آنے والے اس کے بعد آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، اب جو رجسٹر ہے ان لوگوں نے بند کر دیا۔ ثم جاؤ، پھر وہ آ گئے، یستمعون الذکر، اب خطبہ سننے لگے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچے، ورنہ رجسٹر کے اندر ہمارا نام کیسے آ سکتا ہے؟ اگر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، رجسٹر بند ہو چکا ہے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اول وقت میں مسجد میں پہنچیں، جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم پھلانگتے ہوئے نہ جائیں، لیکن یہاں یہ بھی مناسب ہوگا کہنا کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلی صف کو پر کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یفرق بین اثنین، لوگوں کو چاہیے کہ وہ دو آدمی کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے۔ پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو مناسب ہے نماز پڑھ لے، پھر اس آدمی کو چاہیے یونصت، کہ وہ خاموش رہے کیونکہ امام خطبہ دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے، اگر کسی آدمی نے اپنے کسی ساتھی سے کہا تو خاموش رہا تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آج دیکھیے کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کیا ہم مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو بولتے رہتے ہیں خاموش رہا، ادھر بیٹھ جا، ادھر بیٹھ جا۔ بالکل غلط ہے، یہ لغو بات ہے، بیکار بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 934، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا جمعہ کے دن کہ تو خاموش رہا اور اس وقت امام خطبہ دے رہا ہے تو گویا کہ تو نے غلط کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، یہ جمعہ کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں،
کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، یہ بہترین آداب میں سے ہے۔